سینئر صوبائی وزیر پنجاب جناب میاں اسلم اقبال صاحب نے ہمیں جوائن کیا۔ میاں صاحب خوش آمدید آپ کو کہتے ہیں۔ یہ تو بجلی بچانی ہے، توانائی بچانی ہے، قومی خزانے پر بوجھ کم کرنا ہے، 8:30 بجے مارکیٹیں بند کرنی ہیں، شادی ہال 10 بجے بند کرنے ہیں، تو اس فیصلے پر پنجاب سرکار کو کیا اعتراض ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شامی صاحب اور جامی صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے موقع دیا۔ دیکھیں سر، گزارش یہ ہے کہ وفاقی حکومت کا کوئی ربط صوبوں کے ساتھ نہیں ہے۔ کے پی کے ہو، چاہے پنجاب ہو، یا اس کے بعد سندھ والے ہوں، وہ کہ ان کے الائز ہیں۔ اگر یہی فیصلہ یہ مشترکہ مفادات کونسل میں لے جاتے اور وہاں پر بیٹھ کے اس فیصلے کو دیکھا جاتا اور کنسنسس ڈیولپ ہوتا تو پھر بات کو آگے کی طرف بڑھایا جا سکتا تھا۔ اب جس اجلت کے اندر یہ فیصلہ کیا گیا ہے، یہ کسی طرح بھی ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ میرے پنجاب کے اندر انڈسٹری بند ہو چکی ہے۔ ٹیکسٹائل انڈسٹری جو سب سے زیادہ ایکسپورٹ میں اپنا رول پلے کرتی ہے، وہ بند ہو چکی ہے۔ مہنگائی عروج پر ہے، بے روزگاری عروج پر ہے، ڈالر ملک کے اندر ناپید ہے، ٹیکس کلیکشن نیچے کی طرف تیزی کے ساتھ جا رہی ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ دن بہ دن تمام چیزیں جو معاشی انڈیکیٹر ہوتے ہیں ان کے مطابق پاکستان جو ہے وہ جو اکانومی ہے اس کی وہ دلدل کی طرف جا رہی ہے، بلکہ جا چکی ہے۔ لیکن فیصلے کیا کر رہے ہیں کہ جناب آپ مارکیٹیں بند کر دیں، آپ جو یہ پنکھا چلائے گا یا دوسرے والا چلائے گا اس پہ اضافی ہم ٹیکس لگائیں گے۔ ایک وقت آ جائے گا یہ کہیں گے کہ اگر غریب آدمی 3 وقت کی روٹی کھاتا ہے، 2 وقت کی کھائے گا، اس پہ 3 وقت پہ ٹیکس لگائیں گے، 2 وقت کی کھائے، 2 کا کھائے گا کہیں گے 1 وقت کی۔ مگر اسلم اقبال صاحب، مسئلہ تو موجود ہے نا، بچت تو کرنی ہے، تیل امپورٹ ہوتا ہے، اس کی امپورٹ کو کم کرنا ہے، تو کچھ نہ کچھ تو کام کرنا پڑے گا نا۔ سر ابھی تو شامی صاحب آپ صحیح بات فرما رہے ہیں، میری ریکویسٹ یہ ہے، ابھی تو سردی ہیں، ابھی تو گرمیاں انہوں نے دیکھی نہیں ہیں، ابھی تو بجلی اتنی استعمال نہیں ہو رہی، ٹیکسٹائل آپ کی بند ہے ساری، جہاں پر گیس استعمال ہو رہی ہے، بجلی استعمال ہو رہی ہے، وہ تو بند ہے۔ وہ سب بات درست ہے آپ کی۔ 3.5 سال پہلے تو متبادل تجویز کیا ہے آپ کی، پھر کیا چاہتے ہیں آپ؟ میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، میری عرض سنیے گا، میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ 3.5 سال پہلے تو ایسے حالات نہیں تھے۔ اب کیوں حالات پیدا ہو گئے ہیں؟ حالات اس لیے پیدا ہو گئے ہیں کہ یہ تمام جتنے بھی ارستو ہیں ان سے اکانومی نہیں سنبھالی گئی۔ میاں صاحب، جب آپ کی حکومت تھی تو آپ کے مخالف یہ کہتے تھے، اب ان کی حکومت ہے تو آپ یہ کہتے ہیں۔ اس سے قطع نظر جو مشکل اس وقت درپیش ہے اس کا کوئی حل تو ڈھونڈنا ہے نا۔ آپ تجویز کر دیں کو متبادل۔ حل تو ایک ہی ہے سر، اس تمام مشکل کا ایک حل ہے، وہ حل یہ ہے کہ ارلی الیکشن کروائیں جائے تاکہ لوگ اپنی منتخب حکومت کو لے کر آئے، نمائندوں کو لے کر آئے، اور دنیا کے جو ادارے ہیں جو پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں وہ تمام کا اعتماد اس قیادت کے اوپر بحال ہو۔ ان کے اوپر کوئی اعتماد بحال نہیں ہو رہا۔ اچھا یہ بتائیں کہ اب آپ سرے سے وفاقی حکومت کے ان فیصلوں کو مسترد کر رہے ہیں یا پھر آپ انہی نکات کو اپنی کابینہ کے سامنے رکھ کے پنجاب حکومت کو اثر نو اپنی پالیسی تشکیل دے گی؟ یہ تو بتائیں نا۔ دیکھیں، جہاں تک اس فیصلے کا ہے تو ابھی تک تو اس فیصلے کے اوپر ہم اس کو بالکل ماننے کو تیار نہیں ہیں، جس کے اوپر کوئی ڈیلیبریشن نہیں ہوئی۔ یس، جب کیبنٹ کا اجلاس آئے گا اس اجلاس کے اندر بھی بات کی جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ جتنے چیمبر آف کامرس پنجاب کے اندر ہے میں ان کی میٹنگ کال کروں گا ایز اے انڈسٹری منسٹر، ان کے ساتھ بیٹھیں گے، ان سے تجاویز لیں گے، جو مثبت تجاویز ہے وہ ہم ضرور کریں گے۔ لیکن یہ کوئی طریقہ کار نہیں بنتا کہ آپ دیکھیں نا شامی صاحب، مجھے یہ بتائیے کہ لوگوں کے ہزاروں کی تعداد میں کنٹینر آپ کی پورٹ پہ پڑے ہوئے ہیں سویابین اور کے، ان کو ریلیز نہیں کیا جا رہا۔ پولٹری فیڈ جو ہے وہ بھی ہزاروں کنٹینر ادھر پڑے ہوئے ہیں۔ ملک کے اندر دیکھیں نا، غلط پالیسیوں کی وجہ سے جب آپ کی ایکسپورٹ کیوں گر رہی ہے؟ پہلے کیوں بڑھ رہی تھی؟ آپ کی ٹیکس کلیکشن کیوں گر رہی ہے؟ پہلے ریکارڈ تھی 6150 ارب روپیہ آپ نے ریکارڈ
टैक्स कलेक्शन की। मेरी साहब बात यह है $32.5 अरब की रिकॉर्ड आपने एक्सपोर्ट की, आपकी रेमिटेंसीज $32 अरब की रिकॉर्ड। चलिए वो तो आप जब वोटर्स के पास जाएंगे तो अपनी परफॉर्मेंस बताएं उनको ताकि आपको वोट मिल सकें। अभी तो मसला सिर्फ ये है, एक आम पाकिस्तानी ये सोच रहा है ना, वो तो मसला इस वक्त मसला जो है उसका कोई हल ढूंढना चाहिए। सूबाई हुकूमत हो या कौमी हो या वफाकी हो, हैं तो एक ही मुल्क की हुकूमतें ना। शामी साहब, अवाम को हमने परफॉर्मेंस बताई 17 जुलाई को, अवाम ने हमारे ऊपर एतमाद का इज़हार किया। वो बात तो दुरुस्त है, गोया आप वफाकी हुकूमत के साथ बैठने को तैयार नहीं है, वफाकी हुकूमत आपके साथ बैठने को तैयार नहीं है, तो फिर हम कहाँ जाएं? इनके साथ असेंबलियों में बैठने को तैयार नहीं है, तो फिर वो तो बात की बात है, हम तो असेंबलियों में इनके साथ बैठने को अच्छा। लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब ये कहते हैं मियाँ साहब कि हमने इन फैसलों के बारे में सदर मुमलिकत को भी ब्रीफिंग दी और उन्होंने बड़े इत्मीनान का इजहार किया। आरिफ अलवी साहब का जिक्र कर रहे थे वो। देखें जमी साहब, गुजारिश ये है कि सूबे अपनी ऑटोनॉमी के तहत उन्होंने फैसले करने हैं। हमने यहाँ पर, मैं बिजनेस कम्युनिटी को एज ए इंडस्ट्री मिनिस्टर, कॉमर्स मिनिस्टर, इन्वेस्टमेंट मिनिस्टर, मैं उनको रिप्रेजेंट करता हूँ। मैंने उनके जो मफादात है उनको भी साथ लेकर चलना है। यहाँ पर बेरोजगारी मेरे सूबे के अंदर जानबूझकर, मैं बड़े वसूख से बात कर रहा हूँ और दलाइल के साथ बात कर रहा हूँ, जानबूझकर यहाँ पे बेरोजगारी का मैदान खोला गया। यहाँ इंडस्ट्री जानबूझकर बंद की जा रही है। मलक साहब, जब आपने 18वीं तरमीम की और आपने कहा कि मियां साहब जो है, यहाँ तो आपकी हुकूमत है ना, मुसलसल चली आ रही, 4 महीनों को छोड़ के 5 साल होने को आए हैं, 4 साल से ऊपर हो गए। नहीं, वो बात आपकी ठीक है, मैं आपसे एग्री करता हूँ, लेकिन बिजली सूबे ने तो नहीं बनानी, वफाक ने देनी है ना। फिलहाल जो हम अपना बिजली का सिस्टम कर रहे हैं, वफाक पे भी आपसे थोड़ा टाइम लगेगा। वफाक पे भी आपकी हुकूमत थी, तो सूबे में कौन से चांद चढ़ा दिए? नहीं थी उस वक्त, तो इस तरह की लोड शेडिंग नहीं थी, इस तरह की बेरोजगारी नहीं थी, इस तरह के माशी हालात नहीं थे। तकरीबन 6% पे आपकी शरह नमू जा रही थी। मियां साहब, GDP आपकी चलिए जो कि 18 साल बाद बहरहाल पाकिस्तान को आप कोई गौर करें, कोई रास्ता निकालें, कोई एक दूसरे के साथ बैठे। आखिर इस मुल्क के शहरी हैं, इस मुल्क पर ही हुकूमत करनी है ना। रास्ता एक ही है, वो रास्ता ये है। अभी तो आप वो रास्ता इलेक्शन की तरफ जाता है। अभी आप असेंबली तहलील कर देंगे तो एक निगरान हुकूमत कायम हो जाएगी यहाँ पे, फिर क्या होगा? या दूसरों आपके मुखालफों की हुकूमत कायम हो जाएगी, फिर अवाम को बेयारो मददगार छोड़ के आप चले जाएंगे। हम बिल्कुल अवाम को बेयारो मददगार नहीं छोड़े, हम अपने मफादात से छोड़कर जाती मफादात को पसे पुश डालकर मुल्की मफादात के लिए सोच रहे हैं। अगर तो जाती मफादात की बात है तो फिर हमें असेंबलियों में बैठे रहना चाहिए। बिल्कुल ठीक। अच्छा मियां साहब, ये तो हो गया वफाकी हुकूमत के फैसले और आपका रद्द-ए-अमल। बिल्कुल ये बात काबिल गौर है कि आप जो फरमा रहे हैं कि आपसे मुशावरत नहीं की गई, यही KPK के तर्जुमान भी हमें कह रहे थे।